اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتات الجاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس عالم اس دنیا سے چلا جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنین و مومنات، معرفت امام زمانہ کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم اسی سلسلے میں گفتگو بھی کر رہے ہیں اور نقاط بھی بیان کر رہے ہیں، اور وہ خبریں جو ہمیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کو پچھلی گفتگو میں بتایا تھا جس طرح سے کہ امام کے لیے مالی خدمت ہم سب پر فرض ہے، خمس ادا کرنا، صدقات دینا، امام کے مشن میں زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کرنا، اور پھر امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو فوجی تربیت دو، جنگ کے لیے تیار رہو، اسلحہ مہیا کرو۔ یہ تمام باتیں ہم گفتگو میں لا چکے ہیں مختصراً، اور آج ہم گفتگو کریں گے امام علیہ السلام سے استغاثہ اور امام علیہ السلام کو پکارنا۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، جب کوئی پریشانی آئے تو اپنے امام کو کیسے پکارو، کس طرح وہ تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہ عریضہ جو ہم لکھتے ہیں ماہ شعبان میں، تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اپنے امام کو بتاؤ، لکھ کر بتاؤ۔ دیکھیں، خط لکھا جاتا ہے جب کوئی شخص موجود ہوتا ہے، زندہ شخص کو لکھا جاتا ہے، تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے امام کو خط لکھو، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ سال میں ایک بار ہی لکھو۔ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو ہم دن میں کتنی مرتبہ میسیجز کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ان کو اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے امام علیہ السلام کو فقط سال میں ایک مرتبہ اپنے دل کی بات بتائیں؟ نہیں، بتایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے اپنے امام سے رابطہ رکھو۔ دل کی بات زبان سے ادا نہیں کر سکتے تو لکھ کر عریضہ ہر روز اپنے امام علیہ السلام کو پہنچاؤ۔ کیسے پہنچاؤ، اس کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں۔ عریضہ لکھو، آئمہ اطہار علیہ السلام کی زری میں اس کو ڈال دو، آپ اس کو چاہو دریا میں، سمندر میں، کنویں میں، کسی بھی طریقے سے امام تک وہ پہنچ جائے گا، اور اگر کچھ نہیں تو فجر کی ٹھنڈی ہوا میں اس کو اڑا دو۔ یہ بھی حکم ہمیں دیا گیا ہے، وہ تمہارے امام تک پہنچ جائے گا۔ امام تک بات پہنچانے کے لیے فقط ہم کاغذ قلم کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام بتاتے ہیں کہ جب تم اپنے امام سے بات کرتے ہو، چاہے سرگوشی میں ہی کیوں نہ کرتے ہو، تمہارے زبان سے ابھی وہ الفاظ نکل کے تمہارے اپنے کانوں تک نہیں پہنچتے، تمہارا امام اسے پہلے سن لیتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں آئی ہوئی باتیں بحکم خدا سن لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ خط و کتابت کی جائے، انہیں بتایا جائے اپنے مسائل کے بارے میں، اپنی پریشانیوں کے بارے میں۔ ایسا ہی ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ مشکلات میں حضرت علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر آپ کی خدمت میں اپنی حاجات پر مشتمل عریضہ ارسال کریں۔ اس کے لیے ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک قول ان کا ہمیں ملا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، معاف کیجیے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب ان کا امام ان سے غائب ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمارے امر پر اس زمانے میں ثابت قدم رہیں گے۔ راوی نے سوال کیا کہ اس زمانے میں کون سا عمل تمام اعمال سے بہتر ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھروں میں رہو، یعنی دنیا داروں سے دور رہو، اپنے گھر میں رہو، یعنی اللہ کے کاموں میں مشغول رہو، لیکن دنیا داری سے اور دنیا کے معاملات سے جو تمہیں دین سے دور کر دیں اس سے دور رہو۔ اس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیا داری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اسی مناسبت سے آپ کو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ابو وفا شیرازی
بحر الانوار میں یہ روایت درج ہے، یہ واقعہ درج ہے کہ ابو وفا شیرازی کہتے ہیں کہ میں ابو الیاس کی قید میں تھا۔ ابو الیاس جو تھا وہ دشمن اہل بیت تھا، اور اسے محبت اہل بیت کی وجہ سے اس نے اپنے قید میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے گرفتار کیا، قید میں رکھا، اور مجھے علم تھا کہ یہ اب میرا قتل کا حکم دے چکا ہے۔ میں بارگاہ الہی میں ہر وقت دست بدعا رہتا تھا، اور پھر کیونکہ قید میں تھا اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے ہر وقت دعا مانگا کرتا تھا۔ ایک شب جمعہ نماز پڑھ کر دعا مانگ کے سو گیا۔ خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھ کو اور میری بیٹی کو اور میرے دونوں فرزندوں کو دنیا کی چیزوں کے لیے وسیلہ نہ بناؤ، بلکہ امور آخرت کے لیے اور اس امر کے واسطے جس کی فضل اللہ سے تو آرزو رکھتا ہے۔ البتہ میرے بھائی ابو الحسن علی ابن ابی طالب اس شخص سے انتقام لے سکتے ہیں جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو ان مظالم پر بھی صبر کیا جو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیش آئے۔ بی بی کی میراث تک غصب ہو گئی، پھر وہ میرے ظالم سے بدلہ کیوں کر لیں گے؟ اس پر حضرت نے بڑے تعجب سے میری طرف دیکھا اور فرمایا، یہ تو میرا اور ان کا عہد تھا جو انہوں نے پورا کیا، وہ میرا حکم تھا جس کو وہ بجا لائے اور حق ادا کر دیا، مگر اب بس وائے ہے اس شخص پر جو ان کے دوستوں سے معترض ہو۔ رسول خدا اس بات پہ خوش نہیں ہوئے کہ اس نے یہ اعتراض کیوں کیا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ دعائیں مانگ رہا تھا امام علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ وظائف بتائے، کچھ طریقے بتائے۔ فرماتے ہیں رسول خدا کہ میرا بیٹا علی بن الحسین اس کو وسیلہ بنایا کرو جب شر شیاطین اور شر سلاطین ہو، سلاطین اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، ان سے نجات کے لیے میرے بیٹے علی بن الحسین کو وسیلہ بنا کے دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ خاص ڈیوٹیاں ہیں ان کی۔ ہر امام مشکل کشا ہے، ہر امام حاجت روا ہے، لیکن اللہ نے کچھ خاص بھی ان کی ذمہ داریاں، کوئی خاص ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں کہ خاص کام کے لیے ہم ان سے ہی رجوع کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا کہ محمد بن علی یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور جعفر بن محمد جعفر صادق علیہ السلام، یہ دونوں طاعت خداوند عالم اور اس کی خوشنودی کا وسیلہ ہیں۔ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو ان دونوں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگو۔ اس کے بعد فرمایا کہ موسیٰ ابن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خیر و عافیت چاہیا کرو، مانگا کرو، یعنی جب خیر و عافیت چاہتے ہو تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یا سیدی یا مولا یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی دعا مانگا کرو، جو ہم مانگا کرتے ہیں، جو ہمارا ایک وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی بن موسیٰ امام رضا علیہ السلام سے سفر بر و بحر میں سلامتی، امام ضامن، آپ کو معلوم ہے امام ضامن ہوتے ہیں سفر میں ہر مسافر کے، ان کو وسیلہ بنایا کرو۔ پھر فرمایا رسول خدا نے محمد بن علی امام محمد تقی علیہ السلام کے وسیلے سے خداوند عالم سے رزق مانگا کرو، رزق میں کمی ہے، بے روزگار ہے کوئی، تو امام محمد تقی الجواد کو وسیلہ بنا کے دعا مانگے، رسول خدا کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ علی بن محمد امام علی نقی علیہ السلام کے ذریعے نوافل کی ادائیگی اور بھائیوں سے نیکی اور ہر اس اطاعت کے لیے جس کی خواہش مند ہو دعا اور وسیلہ قرار دو۔ پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حسن بن علی امام حسن عسکری علیہ السلام سے آخرت کے واسطے متوسل ہو، لیکن صاحب الزمان سے اس وقت استغاثہ کرو جب تلوار محل ذبح پر یعنی چھری یہاں تک پہنچ جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے حلق مبارک پہ رکھ کر بتایا کہ جب چھری یہاں تک پہنچ جائے اس وقت بھی تم ان کو پکارو گے، وہ ضرور مدد کے لیے آئیں گے، بس اس طرح پکارو کہ یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ ابو وفا شیرازی کہتے ہیں کہ میں نے حسب الحکم خواب میں ہی استغاثہ شروع کر دیا۔ اس حالت میں نے دیکھا کہ ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہاتھ میں حربہ نور آسمان کی طرف سے اترے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے مولا، اس موذی کے شر کو مجھ سے دفع فرمائیے جس کی اذیتوں میں گھرا ہوا ہوں۔
فرمایا کہ تمہارا کام انجام دے دیا ہے. تسبیح پڑھی اور کام انجام دے دیا. امام فرما رہے ہیں. ابو وفا کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ابو الیاس نے مجھے دربار میں بلایا ہے اور مجھ سے کہا کہ تم نے کس سے فریاد کی تھی رات کو؟ میں نے جواب دیا انہی سے جو مجبور اور عاجز لوگوں کے فریاد رس ہیں. معزز مومنات، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وہ طریقہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی مددگار نظر نہ آئے، جب تمہیں ہر طرف سے مایوسیاں گھیر لیں، اس وقت تم اپنے زمانے کے امام کو پکارو اور اس طرح پکارو کہ تڑپ ہو، اس پکارنے میں بے کسی ہو، بے بسی ہو. حضرت ضرور مدد فرمائیں گے، کیونکہ ایسے ناچار اور بلا و مصیبت میں گرفتار کی فریاد رسی زمانے کے امام کا منصب ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے امام علیہ السلام کو ہر وقت یاد کریں، ہر وقت پکاریں اور وہ ہماری ہر مشکل کو آسان کریں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مددی